ایک بات یہ میں اپنے احباب کو بتلانا چاہتا ہوں، یوں تو اس وقت دنیا ایک عالمی پریشانی میں گھری ہوئی ہے، اور ان احوال میں بھی بے دین قوتوں کو دین اور اسلام اور اسلامی شخصیات دشمنی وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ بالخصوص ایک جانکاہ واقعہ جو اس وقت ابھی چند روز پہلے پیش آیا، شام میں خلیفہ عادل، محدث اعظم، بلکہ مدون اول علم حدیث سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اموی خلفاء میں ایک نامور عادل ایسے خلیفہ ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی حکومت کے 2.5 سالہ دور کے پہلے 2 ہفتوں میں ہی شاہی خاندان سمیت پوری سلطنت کا احتسابی عمل نہ صرف مکمل کیا، بلکہ اس احتساب کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے احتسابی عمل اپنی ذات سے شروع کیا، اور 2 ہفتوں کے اس مختصر عرصے میں احتسابی عمل کو مکمل کر کے 2.5 سالہ دور میں ایسا نظام مملکت اور حکومت قائم کیا کہ تابعین کو صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی یادیں تازہ ہو گئیں، اور لوگوں کو عمر اول یاد آ گئے، اور یقیناً عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف جذبہ ایمانی موجزن تھا، بلکہ ان کے اندر دم فاروقی بھی رواں دواں تھا۔ اور ان احوال میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک مزار اور قبر، اور یہاں تک کہ ان کی قبر کھود کر اور ان کے مبارک جسم کے ساتھ اس نوعیت کی بدسلوکی انتہائی خطرناک، گناہنا، شرمناک عمل ہوا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رنجیدہ اور کبیدہ خاطر اور غم زدہ ہیں، اور یہ مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں کے نام ایک خطرناک پیغام ہے کہ آئندہ تمہاری قبریں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، اور اگر اس وقت اس حادثہ اور سانحہ کا منصفانہ جائزہ نہ لیا گیا اور اقوام متحدہ کی سطح پر مسلم حکمرانوں کی OIC کے تحت کوئی مؤثر آواز نہ اٹھائی گئی، اور تو آئندہ اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک خلیفہ عادل، خدا ترس حکمران تھے کہ جن کے دور حکومت میں پھر سے ایک مرتبہ بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چرنا شروع ہو گئے، اپنا مال اتنا صدقہ کیا کہ خود مستحق زکوٰۃ ہو گئے تھے، لیکن اپنے سلطنت اور حکومت کو اس قدر مستحکم کیا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سرکاری طور پر علم حدیث مرتب کرنے کے لیے پوری جماعتیں تشکیل دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ایک باضابطہ علم اور فن کی حیثیت سے مرتب کر دیا جائے، اور آنے والی امت کے لیے ان کو ایک مدون اور مرتب شکل میں اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین کارنامہ تھا،
اور میں آج اپنے اس پیغام کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں مسلم حکمرانوں سے بالخصوص اور دنیا کے حکمرانوں سے بالعموم کہ وہ اس اسدی فوج کا مواخذہ کریں، ان سے احتجاج کریں اور ایسے گنہونے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان سے بعض پرسو اور بلکہ شدید مواخذہ ہو کہ انہوں نے اس طرح کے شرمناک عمل کی جرأت کیسے کی، تاکہ آئندہ مسلم حکمرانوں اور ایسے عادل اور خدا ترس اسلام کی عظیم شخصیات کے ناموس کی حفاظت ہو اور ان کے مبارک کردار کی بہترین رونمائی ہو، نہ یہ کہ ان کی قبور تک کی اس طرح کی بے حرمتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کا ساتھ دینے، بولنے، کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد